Assalamu alaikum, dear students. Welcome to the next part of NMDCAT vocabulary series. Today we are going to have discussion on the remaining some of the remaining words. The first word is dank. Dank हमारे पास होता है वो असल में इसका मतलब होता है गीला, लेकिन ये वो गीली जगह होती हैं जो कि मुकम्मल वहाँ पर तारीकी भी होती हैं और उसमें जो है वो चीज़ें जो है वो गीली होती हैं. تاچ پښتو کې ورته مونږ وایو زیم دی، زیم لکه دا یو سیز چې کله غیر چاپېر د هغې اوبه وي که نه نو هغه اوبه پکې په خپل نه خو د هغه اوبو د موجودګۍ د وجې هغه ځای چې دی داسې لون لون دی ته مونږ ډینک وایو، زیم. تو اس کے ہمارے پاس سنمز آ جائیں گے ڈیمپ، چلی، موئسٹ، ہیومڈ، ویٹ، مگی، اسٹیمی، اسٹکی اینڈ کلوز. یعنی اسٹکی وہی اسی وجہ سے ہوگی کیونکہ وہاں پر جو ہے وہ کیچڑ وغیرہ ہوگا، وہاں پر پانی ہوگی. اور کلوز وہ جگہ جو ہے وہ ڈینک یعنی زم اسی وجہ سے ہیں کیونکہ وہ جگہ جو ہے وہ کلوز ہیں. تو اس کے ہمارے پاس انٹرنمز آ جائیں گے ایرڈ، ڈرائی، وہ جگہ جو کہ خشک ہوں، واٹر لیس جہاں پر پانی نہیں ہوتی تو وہ جگہ تو ویسے بھی خشک ہوتی ہیں. پارچڈ ویسے جو ہے وہ یہ جب انسان اتنا زیادہ پیاسا بن جاتا ہے کہ اس کا گلا خشک ہو جاتا ہے تو ہم اسے پارچنگ کہتے ہیں یا پارچڈ کہتے ہیں. ایڈسٹ، ویدرڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب یہ پودے جو ہے وہ پانی کے نہ ہونے کی وجہ سے خشک ہو جاتے ہیں. کل ڈرائڈ، سن بیکڈ، تھرسٹی، اسکارچڈ اینڈ پارچڈ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا ڈسگائز. ڈسگائز کا مطلب ہوتا ہے شکل بدلنا. اصل میں اپنے اصلیت کو چھپانے کے لیے جو طریقہ کار استعمال ہوتا ہے ہم اسے ڈسگائز کہتے ہیں. تا انسان جو کله خپل حقیقت پټول غواړي د دې طریقہ کار ته مونږ ڈسگائز وایو. کیموفلاگ کا مطلب ہوتا ہے رنگ بدلنا. کلوک جو ہم اپنے اوپر یہ برقع وغیرہ ڈالتے ہیں تو اس کے ذریعے سے انسان اپنی اصلیت کو چھپاتا ہے. ویل، ماسک، کور کا یہاں پر مطلب ہے کہ اپنی اصلیت کو کور کرنا. گائز، ٹرکری، بلینڈ، پریٹینشن کا یہاں پر مطلب ہوتا ہے بہانہ. تو ہم بہانہ اسی چیز کے بارے میں بناتے ہیں جب ہم کسی چیز کی اصلیت کو پیش نہیں کرنا چاہتے. اس کے ہمارے پاس انٹرنمز آ جائیں گے آنیسٹلی، ایمانداری کے ساتھ. انویل، کسی چیز کو ظاہر کرنا. ریئلٹی، جو حقیقت ہوتی ہے. ایکسپوز، وہ چیز جو ہوتی ہے آپ اسی کو سامنے لے کر آتے ہیں. بیک، کریکٹر، یعنی جو بندہ ساؤنڈ کریکٹر کا ہوتا ہے اس کے اخلاق و عادت اور پرسنالٹی ٹھیک ہوتی ہیں تو وہ پھر چیزوں کو نہیں چھپاتے. آنیسٹلی، ایمانداری. پرسنالٹی، ریئر، ٹروتھ. یہ ریئر جو ہوتا ہے اور ٹروتھ یہ سچائی ہوتی ہے جو انسان کی حقیقت ہوتی ہے بہت کم ہوتی ہے. تو جو لوگ جو ہے وہ اصل میں ہمارے سوسائٹی میں لوگ کیا کرتے ہیں حقیقت کو چھپاتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. تو اپنی اصلیت کو اسی طرح شو کرنا جس طرح یہ ہے تو یہ بہت کم لوگ کرتے ہیں. انچانٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے ایک ایسی چیز جو کہ آپ کو بہت زیادہ خوش کرتی ہے یا جو کہ آپ کو اپنے جو ہے وہ اپنے ایک کوئی چیز اتنی مزیدار ہو کہ وہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کر لیتی ہے. تو پښتو کې ورته مونږ وایو چې یاره داسې هغه سړی چې داسې ګنګس غونډه کړي چې دونه ښکلې مزیدار شي او انسان ورسره ډېر زیات خوشحاله شي دې ته مونږ انچانټډ وایو. ډیلایټډ، خوش ہونا. فیسینیټډ، چارمڈ، میجک، یعنی بالکل ہم کہتے ہیں سم جادو، یاره بالکل داسې لکه د جادوګرانو غونډه کې ہوں. میجیکل، اسپیل باؤنڈ، جو انسان کو جو ہے وہ بالکل گنگس کر لیتی ہیں. اینڈ ریپچرڈ، اپنے جال میں جو ہے وہ خوشی کے جال میں پنسانا. کیپٹیویٹڈ، ہیپی، انامورڈ، کہ انسانوں سے محبت کرنے لگے. انٹرنسڈ، انسورسلڈ، میڈ اباؤٹ، ہم اس کے بارے میں پاگل ہوتے ہیں. مسمرائزڈ اینڈ اسپیل باؤنڈ. پھر اس کا ہمارے پاس انٹرنمز آ جائیں گے ڈسگسٹڈ، یعنی وہ چیز جس سے ہم نفرت کرتے ہیں، یعنی جو چیز ہمیں خوش نہیں کرتی. انوائڈ، ہمیں غصہ دلاتی ہے. ڈسپلیسڈ، مایوس کرنا. بورڈ، جو کہ ہمیں بور کر لیتی ہیں. فیڈ اپ، ہم اس سے تنگ ہو جاتے ہیں. سک آف، ہم اس سے تنگ ہوتے ہیں بہت زیادہ. ٹائرڈ آف، تک جانا. ناسیٹ، فلڈ ود ڈسٹیسٹ، آپ جب اس کو دیکھتے ہیں مونگے دخلی خند رہا خراب کو چہرہ دے میں کرتا ہوں. اینڈ گروس آؤٹ اینڈ ریپل، آپ کوشش کرتے کہ اس کو اپنے آپ سے جتنا دور کر سکتے ہیں آپ اس کو اپنے آپ سے اتنا دور کریں. انکریج کا جس طرح آپ لوگ مطلب جانتے ہیں کہ کسی کو کسی بات کی طرف جو ہے وہ اس کو دلاسا دینا اور اس کو اعتماد دینا اور اسے کہیں کہ آپ اس کو کر سکتے ہیں. لکه انکریج ته پښتو کې مونږ دا وایو چې کس له ډاډ ورکول او ته چې ته کولی شې زه تا سره ولاړم. اراؤز، ایکسائٹ، کسی میں جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں انرجی کو پیدا کرنا. اسٹیمولیٹ، فائر اپ. ڈٹرمنٹ، اس میں پختہ ارادہ پیدا کرنا. انسپائرڈ، کسی بندے کو کسی اچھے کام کی طرف جو ہے وہ لے کر جانا. رینیوڈ، انسان میں جو ہے وہ دوبارہ سے ایک چیز پیدا کرنا.
सपोर्टेड, कॉन्फिडेंट। जब आप किसी बंदे को इनकरेज करते हैं तो वो उससे कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। एंथुजियास्टिक, जिसमें जोश होता है। फियरलेस, फिर उसमें डर नहीं होती। सैंग्विन, वो होपफुल होते हैं। तो आप लोगों को भी डियर स्टूडेंट्स इनकरेज रहना चाहिए। आप लोग टेस्ट तो माशाल्लाह बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा तैयारी की है, लेकिन आपको एक चीज़ की बड़ी फिक्र लगी हुई है, एंड दैट इज़ कॉल्ड पेगोर। تاسو د پیغور نه ډېر زیات تیارېږئ چې یاره زما د ماما زوی به سوي او ترور زوی مې سوي او کلاس فیلو خو مې شوی دی او امي ابو مې سوي. یار چې څه به وایي به. You need not to focus on what people are going to say about you. And this stage of your life and at this stage of the preparation of for your examination, you need to remain focused. ان چیزوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے. لوگ تو ویسے بھی جو ان کی کیپیبلٹی ہوتی ہے، جو ان کا خود اپنا لیول ہوتا ہے، وہ اسی کے مطابق سوچتے ہیں. ہر ایک انسان اپنے لیول کے مطابق سوچتا ہے. تو آپ لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، بلکہ آپ صرف اور صرف اپنے بکس کے بارے میں سوچیں، اپنے MCQs کے بارے میں جو ہے وہ اس پہ فوکس کریں. تو انشاءاللہ آپ بہت جلد جو ہے وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. اس کا ہمارے پاس اپوزٹ جو ہے وہ بن جائیں گے اینٹونیم ڈسکریج، یعنی کسی بندے کا حوصلہ خراب کرنا. فراسٹریٹ، اس کو مایوس کرنا. ہائنڈر، اس کو روکوانا. ڈسپریٹڈ، اس سے جو ہے وہ انرجی لینا، یعنی اس کو مایوس کرنا. ڈسہرٹنڈ، علامات کو. ایڈمونش، کسی کو ملامت کرنا. وان، کرنا. کاشن، کسی کو خبردار کرنا. مونش، کسی کو جو ہے وہ بے عزت کرنا. نیکسٹ ورڈ از ایکسیوڈ. ایکسیوڈ کا اصل میں مطلب ہوتا ہے یہ جب کوئی بندہ زخمی ہو جاتا ہے تو جب اس سے بہت زیادہ بلڈ ایک گش کی طرح نکلتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں ایکسیوڈ. ایکسیوڈ تو ہم کو پختوں کے لیے کوائے جو غوین دے انسان ہے وہ غرش اوزی، یا کوئی چیز جب بہت زیادہ ایک زور کے ساتھ نکلتی ہے تو ہم اسے ایکسیوڈ کہتے ہیں. یا بس آپ اس کا سمپل مطلب یہ سمجھے کہ ایکسیوڈ کا مطلب ہوتا ہے نکلنا. بلیڈ، بلیڈ جس طرح انسان جب کیا ہو جاتا ہے، جب وہ زخمی ہو جاتا ہے تو اس سے خون بہتا ہے. اوز، قطرہ قطرہ گرنا. پرکولیٹ، سویٹ. ویپ، ایکسکریٹ. فرانسیوڈ، ایمینیٹ. گیو آف، مینیفیسٹ. مینیفیسٹ کا مطلب ہوتا ہے شو کرنا. اوز، ریڈیٹ. ایگزیبٹ، ایکسپل، باہر نکالنا. ٹرکل، جب ایک ایک قطرہ جو ہے وہ نکلتا ہے. پھر اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز بن جائیں گے کنسیل، چھپانا. ہائڈ، چھپانا. ہولڈ، اپنے ساتھ رکھنا. کیپ، ڈینائی، کسی چیز سے انکار کرنا یا نہ بتانا. فل، اب فل کا مطلب ہوتا ہے بھرنا، جبکہ وہاں پر ہم ایکسیوڈ میں کیا کرتے ہیں، اس کو جو ہے وہ خالی کرتے ہیں. لوڈ، ریفیوز اینڈ ویٹو. ویٹو کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کا راستہ روکنا. پھر ہمارے پاس نیکسٹ ہے ایسینٹرک. ایسینٹرک کا مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب. دا موږ تو کوئی ہوگا نا یار عجیبہ ہوتا کہ انسان دے پدے دے تون باندې خو زنه پیغام، دیٹ از کالڈ ایسینٹرک. تو اس کے ہمارے پاس اپوزٹ آ جائیں گے ایبرینٹ، ایب نارمل، جو کہ نارمل نہیں ہوتا. بینٹ، کریزی، لیوانے ہوتا کہ اسٹرینج، عجیب. بزار، عجیب. فنی، نٹی. آف بیٹ، پیکیولر. پیکیولر کا مطلب یہاں پر ہے خاص طریقے سے، وہ اپنے خاص طریقے سے عادات کرتا ہے. اسٹرینج، انکنونشنل. انکنونشنل کا مطلب ہوتا ہے کہ عام لوگ اس طرح کی حرکات نہیں کرتے. ویمزیکل کا بھی مطلب ہوتا ہے عجیب و غریب. تو اس کے ہمارے پاس اینٹونیم آ جائیں گے کامن، ایک ایسی چیز جو کہ کامن ہوتی ہے، جو کہ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. کنونشنل، عام طور طریقے سے بھی لوگ یہ کرتے ہیں. ڈل، تو جو چیزیں جو ہے وہ ایک روٹین سے جاتی ہے وہ بھی کیا ہوتی ہے، وہ ڈل ہوتی ہے. نارمل، آرڈینری، یوزول. فیملیئر، جس سے سب لوگ واقف ہو. ریزنیبل، ایک ایسی چیز جس کو ہمارا دماغ ایکسیپٹ کرتا ہے. ریگولر، اسٹینڈرڈ. یوزول، بورنگ. ڈل، پلین، ان ایکسائٹنگ. تو جو چیزیں کامن ہوتی ہے وہ ہمیں ایکسائٹ نہیں کرتی ہیں. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ایکسکرژن. ایکسکرژن کا مطلب ہوتا ہے سیر و سیاحت کے لیے نکلنا. چاہے پختو کی اور تمنگوئی چکر لوتل. ڈے ٹرپ، پکنک، واک. وانڈرنگ، وانڈرنگ کا مطلب ہوتا ہے ویسے ہی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک گھومنا پھرنا. ایکسپیڈیشن، کسی چکر کے لیے نکلنا. جانٹ، جنکٹ، آؤٹنگ. ڈپارچر، سفاری. ڈائیورژن، یہاں پر ڈائیورژن کا مطلب ہے کہ ہم جب اپنے ذہن کو چینج کرنے کے لیے باہر ویسے ٹہلتے ہیں تو ہم اسے ڈائیورژن کہیں گے. ٹور، ٹریک، ڈائگریشن. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے کنفارمیٹی، یعنی ایک بات کے ساتھ جو ہے وہ ایک ہی طریقے سے چلنا. کنسسٹنٹلی، مسلسل ایک ہی طریقے کو فالو کرنا. یونیفارمٹی، ایک ہی جیسا ہونا. اڈیپٹ، کسی چیز کے مطابق اپنے عادات کو برابر کرنا. ایڈجسٹ، یعنی اکوموڈیٹ. پھر نیکسٹ ہمارے پاس آ جائے گا
Elaborate کا مطلب ہوتا ہے تفصیل مہیا کرنا. جو موږ په پښتو کې ورته وایي چې وضاحت کول. Normally when you get question you are given a topic and then they tell you elaborate it. اس کی تفصیل یا وضاحت فرمائیے. تو پرفیکٹڈ ہم جب کسی چیز کی تفصیل دیتے ہیں تو وہ چیز پرفیکٹڈ یعنی اس کے بارے میں ہر قسم کی انفارمیشن مل جاتی ہے. سوفسٹیکیٹڈ ایک صحیح طریقہ کار. ڈیٹیلڈ بالکل جتنا آپ کے پاس انفارمیشن ہو وہ سب دیتے ہیں. بیزی جب آپ کسی کو ایلابوریٹ کوئی چیز کرتے تو آپ اس میں بیزی تو رہیں گے. فینسی, امپوزنگ, اوور ڈن. اسٹڈیڈ جب آپ نے کسی چیز کو پڑھا ہوگا تو تب کہیں جا کر آپ اس کو ایلابوریٹ کر سکیں گے. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز آ جائیں گے. انسوفسٹیکیٹڈ, ایزی یعنی جب آپ کسی چیز سے جو ہے وہ جان چھڑاتے ہیں تو پھر وہ ایزی ہوگا اور آپ اس کی جو ہے وہ تفصیل پرووائڈ نہیں کرتے. انریفائنڈ جو چیز جو ہے وہ بڑی واضح نہ ہو. فیسائل, نیچرل, سمپل, جنرل عام سی بات, نارمل. انکمپلیکیٹڈ تو اس میں جتنے بھی کمپلیکیشن ہوتے ہیں تو آپ اس کو اگنور کرتے ہیں. ان ایلابوریٹ کسی چیز کی وضاحت پرووائڈ نہ کرنا. ان انوالوڈ اور آپ جب اس میں بزی نہ ہو. تو جب آپ کسی چیز کی تفصیل کو مہیا نہیں کریں گے تو پھر آپ اس میں بزی کیسے رہیں گے. ایگزاسپریشن کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ غصہ ہونا. وہی کہنا یار بالکل دا دماغ رہا اشنگول. تو جب انسان بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے ہم اسے کہتے ہیں ایگزاسپریشن. اینگر, ایگریویشن, بادر تنگ کرنا. انوائنس غصہ دلانا. فراسٹریشن, ڈسپلیجر مایوس ہونا. جب انسان غصہ ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, مایوس ہوتے ہیں. فیوری, ایریٹیشن تنگ کرنا. پیکیو, ریج, ریسینٹمنٹ اینڈ راپ. اس کے ہمارے پاس اینٹونیمز بن جائیں گے. ڈیلائٹ وہ چیز جو کہ پھر آپ کو خوشی دیتی ہے تو غصے کی اپوزٹ کیا ہوگی, خوشی. پلیجر, جوائے, کام. انسان اس میں بڑے آرام سے بیٹھا ہوتا ہے. چیئر, انجوائمنٹ, سودنگ جو انسان کو سکون دیتی ہیں. پلیزنگ, پلیکیشن, ایز جو انسان کے لیے کام آسان بناتی ہے. کمفرٹ آرام دیتی ہے. پیس اینڈ انٹرٹینمنٹ انسان اس سے جو ہے وہ کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. نیکسٹ آج کے لیے ہمارے پاس لاسٹ ورڈ ہے ایکسپینسو. ایکسپینسو کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ وسیع. اچھا ایک آپ کے پاس ایکسپینسو ہوتا ہے ENSI جس کو ہم کہتے ہیں کہ بڑا قیمتی. صحیح ہے. تو EXPANSIV کا مطلب ہوتا ہے وسیع ڈیزات کلوچ ورت منگوایو. اور EXPENSIV ایکسپینسو اغبیا منگیو قیمتی یا گرانسی استوایو. ہاں ایکسٹینسو, وائڈ اسپریڈ جو بہت دور جگہ تک پھیلی ہوئی ہوں. بگ, براڈ, ڈیلیٹنٹس, فار ریچنگ جو بہت دور تک پھیلی ہوئی ہوں. انکلیوسو جو بہت زیادہ چیزوں کو اپنے آپ میں شامل کرتی ہے. ایمپل جو بہت زیادہ وافر مقدار میں ہوتی ہے. بگ, الاسٹک یعنی ایک ایسی چیز جس کو آپ جو ہے وہ کھینچ سکتے ہیں. گریٹ, بگ, جائگینٹک. اس کے ہمارے پاس انٹرنس بن جائیں گے. کنفائنڈ وہ چیز جو کہ ایک جگہ پر بند ہوتی ہے. کنسٹرکٹیڈ آپ نے اس کو جو ہے وہ ایک ان کے لیے ایک بارڈرس طے کیے ہوتے ہیں. کریمپڈ, نیرو, ریسٹرکٹیڈ, ریزروڈ, لمیٹڈ یعنی کم ہوتی ہے. سائلنٹ خاموش ہوتے ہیں. یا اور نیکسٹ ہمارے پاس ہے کوائٹ یعنی جو چیزیں جو ہے وہ چھوٹی ہوتی ہے تو اس میں جو ہے وہ اتنا شور یا لنجا وغیرہ نہیں ہوتا. تو یہ تھے ہمارے پاس آج کے لیے ورڈس. ان کیس آف کچھ اسٹوڈنٹ یہ کہہ رہے کہ سر آپ جو ہے وہ بہت زیادہ سینونیمز اور اینٹونیمز دیتے ہیں. تو وہ تو میں اسی وجہ سے دیتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس 4 مارکس ہیں اور جتنے آپ زیادہ سینونیمز اور اینٹونیمز کو تیار کریں گے اتنا جو ہے وہ آپ لوگ کا زیادہ فائدہ ہوگا. In case of any of your queries or opinion, you should feel free to ask me questions. Till that time, take care of yourself. Allah Hafiz.